بچپن میں میرے اور مائک کے امیر ڈیڈ نے بارہا ہمیں بتلایا کہ پیسہ حقیقی شے نہیں۔ بعض اوقات وہ ہمیں یاد دلاتا کہ بچپن میں شروع میں جب ہم نے نقلی سکے ڈالے تو حقیقت کے ہم کتنے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ غریب اور درمیانے درجے کے لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، اس نے کہا۔ امیر لوگ پیسہ بناتے ہیں، ہم جتنا بھی پیسے کو اصل سمجھیں گے اتنی ہی زیادہ اس کے لیے محنت کریں گے۔ جب آپ لوگوں کو اس سچائی کا ادراک ہو جائے گا کہ دولت غیر حقیقی شے ہے، اتنی ہی جلدی آپ امیر ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ میں اور مائک فوری طور پر پوچھتے، روپیہ اگر حقیقی نہیں تو پھر کیا ہے؟ جیسا ہم سوچیں گے یہ ویسے ہی ہوگا، اس کا یہی جواب ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے طاقتور اثاثہ ہمارا دماغ ہے۔ اگر اس کی اچھی طرح تربیت کی جائے تو پلک جھپکنے میں یہ ہمارے لیے ڈھیروں روپیہ پیدا کر سکتا ہے۔ اتنی دولت جو آج سے 3 صدیاں قبل کسی بادشاہ یا ملکہ نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو۔ ایک غیر تربیت یافتہ دماغ اسی طرح انتہائی غربت اور مفلوک الحالی کو جنم دے سکتا ہے اور اسے تم نسلوں تک منتقل کرتے ہو۔ آج کے اطلاعاتی دور میں پیسے کے بڑھنے کی رفتار حیرت انگیز ہے۔ چند لوگ خیالات اور جھوٹے سچے وعدوں کے سبب بے طرح امیر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں سے استفسار کریں جو اسٹاک اور سرمایہ کاری کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہی خبر دیں گے۔ بعض اوقات بغیر ایک پیسے کی سرمایہ کے کروڑوں جیب میں آ جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ سمجھوتے کے تحت ہوتا ہے۔ تجارتی دھندے میں یہ ہاتھ کا ایک اشارہ ہوتا ہے۔ ٹورنٹو کے ایک تاجر کی جانب سے لزبن کے ایک تاجر کی ویڈیو سکرین پر ایک معمولی سا سگنل ہوتا ہے، اور اسی وقت ٹورنٹو کو اس کا جواب بھی موصول ہو جاتا ہے۔ ایک مختصر سے فون کے ذریعے اپنے بروکرز کو خریدنے کے احکام مل جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد اسے فروخت کرنے کے پیسے اپنی جگہ رہے۔ نہ کسی نے دیا نہ لیا، صرف سمجھوتوں کی بدولت کروڑوں روپیوں کا لین دین ہو گیا۔ تو پھر اقتصادی سوجھ بوجھ میں کیوں اضافہ کیا جائے؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ میں البتہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس طرف خصوصی توجہ کیوں دی۔ اس لیے کہ میں جلد از جلد زیادہ روپیہ کما سکوں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھے اس کی خواہش ہے۔ یہ ایک نہایت دلچسپ پڑھائی ہے۔ میں اپنی ذہانت کو اس لیے بڑھانا چاہتا ہوں کیوں نہ کہ میں دنیا کے عظیم ترین اور تیز ترین کھیل میں حصہ لینا چاہتا ہوں، اور اپنی بصارت کے مطابق اس غیر متوقع انسانی ارتقاء میں شامل ہونا چاہتا ہوں جب انسان ہاتھوں کے بجائے ذہنوں سے کام کرنے لگے ہیں۔ علاوہ ازیں یہی موجودہ دور کا میدان عمل ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ خوفناک بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ اسی لیے میں اپنی اقتصادی ذہانت میں سرمایہ کاری کرتا ہوں، کیوں نہ کہ یہی میرا مؤثر ترین اثاثہ ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ میں بچھڑے ہوئے لوگوں کا ساتھی نہیں بننا چاہتا۔ روپیہ پیدا کرنے کی میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ 1990 کے ابتدائی دور میں فونیکس کی مالی حالت بہت خراب تھی۔ میں ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، صبح باہر امریکہ، جب ایک اقتصادی ماہر نے ٹی وی پر آ کر تباہی و بربادی کی ہولناک تصویر کشی کی۔ اس نے بچت کی نصیحت کی اور کہا کہ ہر کمانے والا ماہانہ $100 کی بچت کرے تو 40 سال میں وہ کروڑ پتی بن سکتا تھا۔ جہاں تک بچت کا سوال ہے تو ہر ماہ کچھ پس انداز کرنا بری بات نہیں۔ یہ ایک متبادل ہے جسے اکثر لوگ اختیار کرتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص ارد گرد سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ وہ ان موقعوں کو کھو دیتا ہے جن سے اس کے روپیہ پیسے میں بہت زیادہ اور بہت جلد اضافہ ہو جاتا۔ وہ وہیں رہتا ہے، زمانہ گزر جاتا ہے۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، ان دونوں اقتصادی بدحالی کا دور
دورہ تھا۔ سرمایہ کاری کے لیے یہ ایک مثالی موقع تھا۔ میری دولت کا بڑا حصہ شیئرز اور فلیٹوں کے کاروبار میں لگا ہوا تھا اور میرے پاس نقد روپیہ کی کمی تھی۔ کیوں نہ کہ لوگ بیچ رہے تھے، میں خرید رہا تھا۔ بچت ناممکن تھی، میں سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ میرے اور میری بیوی کے تقریباً $10 لاکھ ایسی مارکیٹ میں کام کر رہے تھے جس میں قیمتیں روز بروز اوپر جا رہی تھی۔ سرمایہ کاری کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ اقتصادی حالت سخت خراب تھی۔ میں ان چھوٹے چھوٹے سودوں کو آگے فروخت نہ کر سکا۔ پہلے جن گھروں کی قیمت $1,00,000 تھی، اب ان کی مالیت $75 رہ گئی۔ ان جائیدادوں کو مقامی دلالوں کے ذریعے خریدنے کے بجائے میں نے دیوالیے کے اٹارنی کے دفتر اور عدالت کی سیڑھیوں میں خریداری شروع کی۔ یہاں $75,000 مالیت کی جائیداد کبھی کبھی $20,000 یا اس سے بھی کم قیمت پر مل جاتی۔ یہ ایک دوست سے میں نے $20,000 90 دن کے وعدے پر لیے تھے۔ ان میں سے $200 میں نے ایک اٹارنی کو کیشیئر چیک کرنے کے طور پر فوری طور پر ادا کر دیے۔ جب خریداری کے کاغذات تیار ہو رہے تھے، میں نے باغم باغ ایک اخبار میں اشتہار نکلوا دیا کہ $75,000 مالیت کا گھر صرف $60,000 میں دستیاب تھا، اور وہ بھی کسی پیشگی ادائیگی کے بغیر۔ بے شمار فون آئے، اور جبکہ مناسب خریدار کی چھان بین ہو رہی تھی، جائیداد قانونی طور پر میرے نام منتقل ہو گئی۔ میں نے سب کا حقوق و جائیداد دیکھنے کے لیے مدعو کیا۔ سب لوگ بے تاب تھے۔ منٹوں میں گھر فروخت ہو گیا۔ میں نے اپنی کمیشن کے $25 کا مطالبہ کیا، جسے گاہک نے باہوشی پورا کر دیا، اور اس کے بعد باقی کام اس کمپنی کے ذمہ تھا جس نے لین دین کے کاغذات تیار کرنے تھے۔ میں نے اپنے دوست کو مقررہ مدت کے اندر $200 واپس کر دی اور $2,000 واپس کر دی اور $200 اسے اضافی دی، اور وہ خوش ہو گیا۔ مکان کا خریدار خوش تھا، اٹارنی خوش تھا، اور میں بھی خوش تھا۔ میں نے $60,000 میں مکان بیچا، جس پر میں نے $20,000 کی سرمایہ کاری کی تھی۔ میرے اثاثوں کے خانے میں $40,000 کا اضافہ ہوا، اور اس میں میرے 5 گھنٹے صرف ہوئے۔ اور اب چنانچہ تم لوگوں کو مالی لین دین کا کچھ اندازہ ہو گیا ہے اور نمبروں کی اہمیت کا احساس ہو گیا۔ میں ایک شکل کے ذریعے واضح کروں گا کہ روپیہ کیسے ایجاد کیا جاتا ہے۔ آمدنی $40,000 جو اثاثے کے کالم میں پیدا ہوئے، پیسہ جو بغیر ٹیکس کی ادائیگی کے ایجاد ہوا، 10% سود پر آپ نے $40,000 سالانہ